کیا ہے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ وہ تقوی جس تقوی کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تقوی جس کے بارے میں فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، وہ تقوی جس کے بارے میں فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَہَرٍ، وہ تقوی جس کے بارے میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف روزے کا مقصد تقوی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ جتنی بھی عبادات فرض فرمائی ہیں تمام عبادات کی روح بھی حصول تقوی ہے۔ گویا نماز ہے، نماز کی روح تقوی ہے، حج ہے، حج کی روح تقوی ہے، زکوٰۃ کی روح تقوی ہے، اور صدقات خیرات کی روح تقوی ہے، روزے کی روح تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں سب سے بہترین بات وہ ہے، امیر المومنین مراد پیغمبر حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں تشریف فرما ہیں عظیم فقیہ، عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، قرآن کریم کی 70 صورتیں ایسی ہیں، وہ 70 صورتیں میں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر قرآن، فہم قرآن کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اے عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو ارشاد فرمائیے ماذا تقوی؟ عبداللہ، تقوی کسے کہتے ہیں؟ کچھ تقوی کی تعریف، تقوی کی تفصیل، تقوی کا مفہوم سمجھا دیجئے۔ یہ سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کس خوبصورت انداز میں تقوی کا مفہوم بیان فرمایا۔ فرمایا یا امیر المومنین اما سلکت طریقا ذا شوکا، امیر المومنین یہ ارشاد فرمائیے، کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے میں چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ایک پگ ڈنڈی پہ چل رہی ہیں، آپ کے دائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، بائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں سے آپ گزر رہے ہوں، کبھی ایسے راستے پہ چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو فرمایا ہاں، بارہا ایسا اتفاق ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسی پگ ڈنڈیوں پہ چلتے ہیں، دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو امیر المومنین اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فشمرت واجتہدت
اے عبداللہ میں سمٹ جاتا ہوں، لپٹ جاتا ہوں، اپنے آپ کو، جسم کو، کپڑوں کو سمٹا کے لپٹا کے گزرتا ہوں تاکہ دائیں بائیں کوئی کانٹا میرے جسم میں اور میرے وجود میں اور میرے لباس میں چبھ نہ جائے۔ میں دائیں بائیں کانٹوں سے بچ کے، سمٹ کے، لپٹ کے اس پگڈنڈی میں سے گزرتا ہوں۔ تو فوراً عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فذالک التقوی، امیر المومنین تقوی اسی کا نام ہے۔ کیا مانا؟ کہ آپ دنیا کی پگڈنڈی سے سفر کر رہے ہیں، سفر جاری ہے، دائیں طرف بھی گناہ کے مواقع ہیں، بائیں طرف بھی گناہ کے مواقع ہیں، آپ کو گناہ کے مواقع میسر ہیں، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے، نافرمانیوں سے بچا کے گزر جائیں اور نافرمانیوں سے بچا کے اپنے آپ کو سفر کی آخری منزل تک لے جائیں۔ تقوی اسی کا نام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو چھوڑنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ روزہ رکھ کے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، روزہ رکھ کے اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچاؤ، روزہ رکھ کے تمہارے کان گناہ کی باتیں سننے سے، تمہاری آنکھیں حرام دیکھنے سے، اور تمہاری زبان ناجائز بولنے سے، اور تمہارے اعضاء اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچتے رہیں۔ یہی روزے کی روح ہے اور اسی کا نام تقوی ہے۔